غربت، پریشانی، دکھ، یہ کیسے سوچ کو بڑا بناتی ہے۔ ایک چیز وہ ہے کہ جو اختیار میں نہیں ہے لیکن وہ بوسٹر کا کام دیتی ہے اور انسان کو بوسٹ کر دیتی ہے۔ وہ ذرا دلچسپ بھی زیادہ ہے، اور وہ جو کہہ لیں کہ وہ انسان جسے مٹی سمجھتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے۔ وہ ہے غربت، پریشانی، مصیبت، برے حال اور بالکل انسان کا تباہ حال ہو جانا، کوئی بڑا جھٹکا لگنا، کوئی بہت بڑی مصیبت اس پہ آ جانا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی سوچ کو بڑا بنا دیتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو مصائب ہوتے ہیں، جو پریشانی ہے، یہ سٹیپنگ سٹونز ہوتے ہیں۔ سٹیپنگ سٹونز کا مطلب جیسے کسی کا پانی کھڑا ہو اور وہ پتھر اینٹیں وغیرہ رکھ کر اوپر پاؤں رکھ کر آپ آگے چلے جاتے ہیں، تو یہ جو مشکلات ہوتی ہیں یہ سٹیپنگ سٹونز ہوتے ہیں جن پر بندہ قدم رکھ کر اپنی منزل تک پہنچتا ہے اور اس دریا کو، اس پانی کو پار کر لیتا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ یا کچھ لوگ بہرحال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کسی بڑے دکھ نے بڑا بنا دیا ہوتا ہے، کسی بڑی پریشانی نے بڑا بنا دیا ہوتا ہے۔ کیونکہ پریشانی کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پہلا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر پریشانی کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ جب تک انسان کسی چیز کو فیس نہیں کرتا تب تک وہ اپنی خواب و خیال کے اندر چھلانگیں مارتا رہے، وہ تیر نہیں سکتا۔ اب تیرنا پڑ گیا، اسے پریکٹیکل ہوا، اب اس کے اندر کانفیڈنس بھی آ جائے گا، سکل بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی اور ول بھی آ جائے گی کہ اب میں کچھ کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو پریشانیاں ہیں یہ بوسٹر کا کام دیتی ہیں، جو انسان کی سوچ کو بھی بڑا بنا دیتی ہیں اور اس سے بڑے بڑے کام بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ دکھ اور پریشانیاں یہ چھوٹے انسان کو کھا جاتی ہیں۔ دکھ اور پریشانیاں چھوٹے انسان کو کھا جاتی ہیں اور بڑے انسان کو بنا جاتی ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ بڑے انسان کو بنا جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے بڑے بڑے شاعر کیسے بنتے ہیں؟ ان کو کوئی، جن کو جھٹکا لگا ہوا ہو، ناکامی کا کوئی شکار ہو، پیار محبت میں کوئی جھٹکا کھایا اور اس کے بعد شاعری شروع کر دی، شاعر بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایجادات ایسی ہیں کہ جن کے پیچھے دکھ کی ہی کہانی ہے۔ مثال کے طور پہ جو جہاز کے اندر جو بلیک باکس ہوتا ہے کہ جہاز تباہ بھی ہو جائے، جہاز جل بھی جائے، بالکل لاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو اس بلیک باکس سے کم از کم یہ کہانی پتہ چل جاتی ہے کہ تباہی کے دوران جہاز والے یا کم از کم جو کیبن کے اندر جو پائلٹ اور کو پائلٹ تھے وہ کیا باتیں کر رہے تھے، لاسٹ ڈسکشنز ان کی کیا تھی۔ یہ جو بنا تھا یہ ایک لڑکے نے بنایا تھا اور اس نے اسی طور پر بنایا تھا کہ اس کا باپ اسی طرح کسی جہاز کے اندر جل کے مرا تھا۔ اب یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کا باپ کیسے مرا تھا، کیسے جلا تھا اور آخری لمحات میں کیا ہو رہا تھا۔ پھر اس نے یہ ایجاد کیا کہ آئندہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو تو کم از کم یہ پتہ چل جائے کہ جو آخری لمحات تھے اس میں جو باتیں اور وہ کیفیت کیا تھی۔ اب یہ ہر جہاز کا لازمی جزو بن گیا اور فائدہ بھی دیتا ہے، اس سے اگلے بہت سارے حادثات سے بچنے کی صورت پیدا ہو جاتی۔ جب کوئی بولتا ہے تو کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا پرابلم ہے، تو آئندہ تاکہ اس سے بچا جائے۔ بہت ساری ایجادات کے پیچھے جو کہانیاں ہیں دکھ بھری ہیں۔ اب دوائیاں ایجاد ایسے ہوئی ہیں کہ اس مرض کے اندر کوئی اس کا قریبی عزیز فوت ہوا، بیٹا یا بیوی، اب اس نے اس کے حل اور علاج کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی اور اس نے کچھ ایجاد کر لیا۔ اب ہم دیکھیں کہ چیز کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ اسی طریقے سے بہت سارے ہاسپٹلز اسی وجہ سے بنے، اس وجہ سے بنے کہ کسی مرض کے اندر کسی کا بیٹا یا والد یا والدہ اس کا انتقال ہوا اور اس نے لوگوں کی سہولت کے لیے کہ جو دکھ اور پریشانیاں میں نے اٹھائی ہیں دوسرا نہ اٹھائے، اس نے پھر اپنے آپ کو اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ ہاسپٹلز وجود میں آئے اور وہ ایک آدمی سینکڑوں بلکہ ہزاروں ہاسپٹلز اسی طریقے سے ہوں گے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اسے پلکنے جھپکنے میں پرابلم تھا اس بندے کو۔ اب یہ اتنی بڑی نعمت ہے یہ پلک کا جھپکنا کہ اس کا پتہ اسی سے پوچھیں جس کی یہ پلکیں نہیں ہیں، جو یہ جھپک نہیں سکتا۔
انسان کی حفاظت کا، دیکھنے کا، گرد و غبار سے بچانے کا، صفائی کا، یہ پلکنے جھپکنے، پلک جو ہے وہ جھپکنے پر ہے. اس بندے نے اربوں ڈالر اس کام کے لیے وقف کر دیے تھے کہ کوئی شخص اس کا علاج دریافت کرے. تو بڑی سوچ کے پیچھے بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ پاک ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.